تو اینی وے آج کل تو جو مریم نواز جی ہیں ان کی اسکن، ان کی خوبصورتی اور ان کے چرچے چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں آج کل. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی ایک کامیاب جو عورت ہوتی ہے، ایک خوبصورت اگر شخصیت کے ساتھ ہے، اور اگر اس کی پرسنالٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اس کے فیچرز اچھے لگ رہے ہیں، اور اس کو اس کے کپڑے، اس کے فگر، ہر چیز، اس کے ہیئر سٹائل، ہر چیز کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. میں سوشل میڈیا کے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پہلے تو جو مریم نواز جی ہیں اگر وہ خوبصورت لگ رہی ہیں، یا انہوں نے کوئی سرجریز یا انہوں نے کوئی کسی ٹریٹمنٹس کا سہارا لیا یا نہیں لیا، وہ ان کی اپنی لائف ہے. اگر اچھی لگ رہی ہے تو وہ اپنے بل پہ لگ رہی ہے، تعریف کر دیں. اور اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا اور آپ ہر بات پہ کیڑے نکالنے کے لیے، نسخ نکالنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو لکھتا رہیں، ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح میں کانگریٹس کروں گی مریم اورنگزیب کو بھی، کیونکہ اب وہ بہت ہی ٹرانسفارم پرسنالٹی لگ رہی ہے، لوگ ان جیسا دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو پریشان ہو گئے، لوگوں کی راتوں کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جی سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں. تو عورت کو یہی خوبصورتی کی تعریفیں سننی ہے. میں تو بس یہی کہوں گی کہ عورت پیاری لگے، اچھے کمپلیمنٹس ملیں، یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اور عورت کی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پازیٹیو کامنٹس کریں، وہ کہیں سے بری کچھ نہیں لگ رہی ہیں، یا کوئی ان کی آپ کسی ٹریٹمنٹ کو دیکھ کے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کیا کرا لیا ہے، یہ دیکھو اپنی شکل بگاڑ لی. نہیں، آپ ان کی خوبصورتی سے جیلس ہو رہے ہیں. اب بری بات ہے، نہ لکھیں، بری بات ہے. ہمارے پاس کنزا ہے، کنزا سے بھی پہلے یہیں سے بات شروع کرتے. تو اس پہ کوئی برائی ہے بتائیں جو میں کہہ رہی ہوں؟ جی نہیں، بہت ہی خوبصورت ٹرانسفارمیشن ہے اور اسٹیٹکس چھا گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹکس سے واقعی ہی کچھ بہت اچھا اچیو ہو سکتا ہے. کیا بات تو آپ یہ ٹرانسفارمیشن دیکھیں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل جو نئے ٹیکنالوجیز اور پروسیجرز آ رہے ہیں یہ اسکیم ہے، ویسٹیج آف منی ہے، لیکن ایک اتنی خوبصورت ٹرانسفارمیشن آپ نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے کہ یہ سب چیزیں اٹس ورتھ اٹ کہ آپ دیکھیں کتنی اچھے سے ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. اسکن یوتھفل، کوئی فائن لائنز نہیں، اسکن کے فیچرز انہینس ہو گئے. بلکہ میں کہتی ہوں وہ 5 سال 10 سال پیچھے نہیں گئی، وہ 25 سال 30 سال پیچھے چلی گئی ہیں. اور آپ دیکھیں جو نزاکت اور جو خوبصورتی ان کا مطلب چلنا پھرنا بولنا ہی چینج ہو گیا ہے. I love it. بالکل، اور عورت کے لیے بڑی ضرورت چیز ہے یہ، مجھے لگتا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. بہت تو یو لائک اٹ جو آپ میرے ساتھ ہیں. میں تو کل سے جب سے وہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے وائرل وہی پکچرز چل رہی ہیں، اور میں جتنی دفعہ دیکھتی ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک اتنی خوبصورت ٹرانسفارمیشن ہمیں نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور نئے اسٹیٹک پروسیجرز کی وجہ سے ملی ہے. ہاں دیکھیں ہمارے پاس بہت سے ایسے سیلیبریٹیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، جن کو روز آپ صبح صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی ٹی وی پروگرام میں، کسی شوز میں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کی شکلوں پہ انہوں نے ایسی سرجریز کرا لی ہیں، ایسے اپنے ٹریٹمنٹس کرا لی ہیں جو کہ ان کے چہرے کے حساب سے تھے ہی نہیں. اوور ڈوز ہوتی ہے نا ہر چیز. وہ کہتے ہیں آپ کہیں کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اپنی لمٹ کا پتہ ہوتا ہے پیٹ کا کہ کتنا کھانا کھانا ہے، مگر وہ سرجریز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ زبردستی جا کے ڈاکٹر سے کروا کے یا کچھ ایسے فلر بوٹاکس ایسی زبردستی لگوا لیتے ہیں جو کہ آپ کی نیڈ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے چہرے پہ بتا رہے ہوتے ہیں، پھر آپ منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، کلوز نہیں کرا سکتے اور کہیں ایسے نہیں جا سکتے. لپس جو ہیں وہ بلڑ بن جاتے ہیں، گال جو ہیں آپ کے ایسے سوج جاتے ہیں، وہ ڈنکی منہ بن جاتا ہے. استغفر اللہ. تو یہ چیزیں ہم نارملی دیکھ رہے ہیں، ہمارے کچھ ایسے اسٹار سیلیبریٹیز جو ہے جو کرا کے پتہ نہیں پچھتاتے تو کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، مگر اب پچھتائیں گے کیونکہ اب جب انہوں نے مریم اورنگزیب کو دیکھا ہے تو ان کو پتہ چلا ہے کہ صحیح ٹریٹمنٹ، صحیح چوائس، صحیح اسٹیٹکس جو ہے وہ آپ کو بہت خوبصورت بنا سکتا ہے. لیٹس اسٹارٹ. ہمارا آج کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈرائینس کے اوپر بات کریں گے ہم آج. ڈاکٹر کنزا سے ایگزیما کے اوپر بات کریں گے، اسکن کے ریشز کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اوور ٹو یو. جی فضا، سردیاں جا رہی ہیں اور سردیوں میں سب سے زیادہ مسئلہ ڈرائینس کا ہی ہوتا ہے، اور اس پہ اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ڈرائینس بیسیکلی کیا ہوتی ہے. اگر آپ اس کی سائنس سمجھیں گے تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی اسکن سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری اسکن کا ایک سائیکل ہے جو کہ 30 ڈیز میں آپ کی اسکن نے شیڈ آف ہونا ہوتا ہے. نیچے سے 5 لیئرز ہوتی ہیں اسکن کی، جس سے نیچے سے سیلز چلتے ہیں اوپر تک آتے ہیں، ایک ڈیڈ لیئر بنتی ہے اور اس ڈیڈ لیئر نے شیڈ آف ہونا ہوتا ہے. تو گرمیوں میں چونکہ وہ عمل تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ڈرائینس اس طرح سے فیل نہیں ہوتی، لیکن سردیوں میں وہ ڈیڈ لیئر بہت دنوں تک اوپر پڑی
رہتی ہے اور وائٹ اسکیلس کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے خشکی ہو گئی ہے, اور اب بھر بھر کے موئسچرائزرز لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈرائنس ختم ہو جائے گی. لیکن اس کی جو فاؤنڈیشن ہے, جو اس کی بنیادی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیڈ لیئر اسکن کے اوپر پڑی ہوئی ہے. جب تک آپ اس کو ایکسفولیٹ نہیں کریں گے, آپ نیچے سے فریش اسکن نہیں نکال سکتے. تو یہ ایک بیسک سا رول ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس مت کو بس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد موئسچرائزر لگانا ضروری نہیں ہے, ایکسفولیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کی نا جو اسکن کا کلر ہوتا ہے ونٹرز جیسی آتی ہے تو کچھ لوگ ڈل ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری ونٹرز میں تو اسکن بڑی فیئر فریش اور گلوئنگ ہو جاتی ہے. تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ڈرائی اسکن, آئلی اسکن, نارمل ٹو ڈرائی اسکن, یہ کن لوگوں کو اس طرح کی سچویشنز فیس کرنی پڑتی ہے کہ ان کی جو بیس فاؤنڈیشن بھی وہ لوگ خریدتے ہیں وہ ہر موسم کے حساب سے ان کی شیڈ چینج ہو جاتا ہے؟ جی, یہ یوزلی ہر اسکن ٹائپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ڈیڈ ڈل لیئر جو اسکن کی ہے وہ شیڈ آف نہیں ہو رہی. تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, آپ کا چہرہ تھوڑا سا ڈارکر ٹون میں ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈلنس ہوتی ہی اس ڈیڈ لیئر کی وجہ سے ہے, اس ڈرائنس کی وجہ سے ہے. تو اس میں اگر آپ ایکسفولیٹ ایک دفعہ کر لیں گے ہفتے میں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ ڈلنس ختم ہونی شروع ہو جائے گی, اور آپ کی وہ ڈارک ٹون بھی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. بھلے سردیاں ہوں پھر بھی ایکسفولیٹ کریں؟ بالکل, ایکسفولیشن ہوتی ہی سردیوں میں ہے, کیونکہ گرمیوں میں آپ کی اسکن خود سے خود کو ایکسفولیٹ کر رہی ہے, تیزی سے شیڈ آف ہو رہی ہوتی ہے, تیزی سے نئے سیلز بن کے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ سردیوں میں ہر عمل تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے, اسی طرح اسکن کی شیڈنگ کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ڈلنس اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی اسکن تیزی سے اپنے آپ کو ٹرن اوور نہیں کر رہی. تو وہ ڈرائنس کو ختم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یا تو آپ فزیکل اسکربس تو آج کل ہم اتنا ان کو نہیں مانتے, کہ جیسے رائس فیس واش ہو گئے, بڑے بڑے برانڈس کے آپ کو پتہ ہے, جیسے ٹاچا کے ہو گئے, اس کے ہو گئے, بالکل اویلیبل ہوتے ہیں, وہ یوز کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل, بہت فائن اسکرب یوز کرنا ہے. فیس واش کے ساتھ اگر کر لیں تو فیس واش میں بھی آج کل سیلیسیلک ایسڈ ہوتا ہے, تو سیلیسیلک ایسڈ از این ایکسفولینٹ. اس کے علاوہ آپ کے جو AHA BHA پیلز ہیں, سیرمز ہیں, گلائکولک ایسڈ سیرم, مینٹیلک ایسڈ سیرم, سیلیسیلک ایسڈ سیرم, یہ سب ایکسفولینٹس ہیں. تو ان سے آپ ہفتے میں ایک دفعہ ایکسفولیشن کر سکتے ہیں, اور اتنی مائکروسکوپیکلی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. بس آپ نے ایک رات لگا کے وہ سو جانا ہے, اور صبح اٹھیں گے تو آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا بس. اور یہ پیپٹائڈس وغیرہ کیا کام کرتے ہیں اسپیشلی ونٹرز میں اگر کسی کی ڈرائی اسکن ہے؟ جی بالکل, اب یہاں پہ آتا ہے, یہ ایکچولی موئسچرائزرز بھی ہیں. پیپٹائڈس کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی پروٹینز کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس ہوتے ہیں, جس سے پروٹینز مل کے بنی ہیں. تو ہماری جو اسکن ہے اس کی لیئر میں 2 ہی چیزیں ہیں, ایک لیپڈس ہیں اور دوسری پروٹینز ہیں. تو پیپٹائڈز جو ہیں وہ پروٹین والا پارٹ ہے. تو جتنے آپ پروٹینز اپلائی کرتے ہیں, ان کے 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہائیڈریشن بھی کریں گے, اور دوسرا آپ کی سیل سگنلنگ کریں گے کہ نیا کولیجن بنائیں. تو وہ اسکن میں جیسے نیا کولیجن بنے گا, نئے سیلز آئیں گے, تو اسکن فریش ہونا شروع ہو جائے گی. تو پیپٹائڈس کے 2 طرح کے کام ہوتے ہیں, ایک تو ہائیڈریشن کرنا, اور دوسرا نئی اسکن بنانا, نیا کولیجن بنانا. اچھا, اور کیا کیا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہو گئی ہیں اگر اسکن کو ہائیڈریٹ کرنا ہے؟ تو کوئی ایسے انجیکشنز, کوئی ایسی ٹریٹمنٹ اسکن کے لیے اسپیشلی ہیں جو کہ کروائی جا سکیں؟ اور جی بالکل فضا, ابھی تو میں کہوں گی انجیکٹیبل موئسچرائزرز آ چکے ہیں. انجیکٹیبل موئسچرائزرز کا یہ مطلب ہے اسکن بوسٹرز. اسکن بوسٹرز ہم لگاتے ہیں, آپ نے اکثر نام سنا ہوگا ہائلورونک ایسڈ. ہائلورونک ایسڈ کے سیرمز بھی اویلیبل ہوتے ہیں, اور اب وہ انجیکشن فارم میں بھی آتے ہیں, جسے ہم تھوڑی سی ڈیپر لیئر میں, اسکن کی ڈیپر لیئر میں ان کو انجیکٹ کر دیتے ہیں پوری اسکن کے اندر. تو وہ جو لپ پہ لگتا ہے وہ بھی تو ہائلورونک ہوتا ہے نا؟ جی, وہ ایک الگ طرح کا ہائلورونک ایسڈ ہے, اس کو ہم کہیں گے کراس لنکڈ ہائلورونک ایسڈ. کراس لنک کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پڑا رہے گا, وہ ڈیزالو نہیں ہوگا. اچھا. لیکن جو ہم ایز اے بوسٹر اور ایز اے موئسچرائزر یوز کرتے ہیں وہ نان کراس لنکڈ ہائلورونک ایسڈ ہے, یعنی کہ اس کے الگ الگ مالیکیولز ہیں, وہ پوری اسکن میں پھیل جاتے ہیں اور واٹر ایبزارب کرتے ہیں, جس سے آپ کی اسکن پورے سیزن میں, سردیوں کے سیزن میں ہائیڈریٹڈ رہتی ہے, اور آپ کو موئسچرائزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ریئلی؟ تو اس کو انجیکٹ کہاں کہاں کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دیں. پوری اسکن کے اندر انجیکٹ ہوتے ہیں, آنکھ کے ایریاز پہ بھی, کیونکہ سب سے زیادہ ڈرائنس تو یہ آئی ایریا, انڈر آئی ایریا کے الگ بوسٹرز ہوتے ہیں, اور اس طرح کچھ بوسٹرز ہیں جو ایک خاص ٹیکنیک سے ہوتے ہیں. کمرشل نیم تو میں نہیں لوں گی, وہ جسٹ 5 پوائنٹس میں ہم لگاتے ہیں, اور وہ پوری اسکن میں پھیل جاتے ہیں, اور سارے 6 منتھس تک آپ کو ہائیڈریشن دیتے رہتے ہیں. واو, اچھا. اور اچھا, یہ جو پانی کی بھی کمی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, کیونکہ ہم پانی جو ہے سردی میں بالکل چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر اگر ہم کیا ٹریٹمنٹ سب کچھ کرواتے رہیں, منہ پہ چیزیں لگاتے رہیں, بڑے بڑے برانڈس ہم خرید لیں سب کچھ, مگر کیا سب کچھ لگانے کے باوجود اگر پانی نہ پیے تو اسکن کا کام چلے گا یا نہیں چلے گا, اس پہ بات کریں گے.